یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ الانعام کی آیت نمبر 50، 51 اور 52 کا ترجمہ اور تفسیر آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوالات کے جوابات ہوں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك ان اتبع الا ما يوحى الي قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ آپ کہہ دیجئے، میں نہیں کہتا تم سے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں غیب کی بات جانتا ہوں، اور نہ میں یہ تم سے کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں اسی کی اتباع کرتا ہوں جو میرے پاس اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے۔ آپ کہہ دیجئے، اندھا اور نابینا برابر ہو سکتا ہے؟ سو کیا تم غور نہیں کرتے؟ اور خبردار کر دیجئے اس قرآن کے ذریعے سے ان لوگوں کو جنہیں ڈر ہے اس کا کہ وہ جمع ہوں گے اپنے رب کے سامنے اس طرح کہ اللہ کے سوا نہ ان کا کوئی حمایتی ہوگا اور نہ سفارش کرنے والا، تاکہ وہ بچتے رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا گیا کہ کفار اور مشرکین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف مواقع پر مختلف اوقات میں سوال جواب کیا کرتے تھے اور مطالبات کرتے تھے، تو اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ ان کو یہ جواب دیجئے۔ کفار مکہ، مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف اوقات میں 3 مطالبات پیش کیا کرتے تھے۔ اول یہ کہ اگر آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں تو بذریعہ معجزہ ہمارے لیے تمام دنیا کے خزانے جمع کر دیجئے۔ دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ اگر آپ واقعی اللہ کے رسول اور نبی اور سچے نبی ہیں تو آپ ہمارے لیے ہمارے مستقبل میں پیش آنے والے مفید اور غیر مفید جو حالات ہم پر پیش آنے والے ہیں وہ ہمیں بتلا دیجئے، تاکہ ہم جو مفید ہیں اس کو اختیار کر لیں، اور جو غیر مفید اور مضر ہیں اور ہمارے لیے نقصان کے باعث ہیں ہماری زندگی کے مستقبل کے حالات اور واقعات، اس سے ہم اپنا بچاؤ کر لیں۔ تیسرا وہ کہتے تھے کہ ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ وہ شخص جو ہماری ہی قوم میں سے ہے اور ہمارے ہی طرح پیدا ہوا ماں باپ سے اور ہمارے ہی درمیان رہتا ہے، کھاتا پیتا ہے، چلتا پھرتا ہے، بازاروں میں آتا جاتا ہے، اور وہ جو ہے اللہ کا رسول بن جائے۔ یہ کچھ جن ہوتا، فرشتہ ہوتا اور ہم سب سے الگ ہوتا تو پھر ہم اس کو اللہ کا رسول اور پیشوا ہم مان لیتے۔ ان تینوں مطالبات اور تینوں باتوں کے جواب میں اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارے یہ لا یعنی سوالات ہیں، البتہ ایک اختصار کے ساتھ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا، آپ خود اپنی زبان مبارک سے ان کو کہہ دیجئے کہ میرے پاس اللہ کی طرف سے کوئی خزانے مجھے نہیں دیے گئے، اور دنیا کے جتنے بھی خزانے ہیں وہ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُ، ہمارے پاس ہر چیز کے خزائن موجود ہیں۔ تو اللہ کے خزانوں کا میں مالک نہیں ہوں کہ میں تمہارے لیے سارے خزانے جمع کر دوں۔ دوسرا مطالبہ جو تم کہتے ہو کہ مستقبل کے حالات مفید اور غیر مفید ہمیں بتا دیے جائیں، تو یہ میں نے کب دعویٰ کیا کہ میں ہر غیب کی چیز کا جاننے والا ہوں؟ کیا چیز مفید پیش آنے والی ہے، کیا چیز مضر پیش آنے والی ہے، یہ تو جس کو غیب کا علم ہو وہ بتا سکتا ہے، اور میں تو کہتا ہوں کہ میں غیب کے علم کو نہیں جانتا۔ اور تیسری چیز جو تم مجھ میں فرشتوں کی مخصوص صفات دیکھنا چاہتے ہو، تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں فرشتہ ہوں، لہذا تم میرے اندر وہ خصوصیات اور وہ صفات ڈھونڈتے ہو۔ البتہ یہ ہے کہ میں جس چیز کا دعویٰ کر رہا ہوں، یعنی اللہ کا نبی اور رسول ہونے کا، میرے دعوے کے مطابق مجھ سے تم دلیل طلب کرو، تو یہ بات قرین قیاس ہے، قیاس کے قریب یہ بات ہے کہ تم مجھ سے اس چیز کا اس کی دلیل طلب کرو۔ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں ہدایات پہنچانے پر مامور کیا گیا ہوں، میں اللہ کی طرف سے جو وحی مجھ پر کی جاتی ہے میں اس کی اتباع کرنے کا پابند ہوں، اور اسی وحی کے پیغام کو آگے پہنچانے والا ہوں، اور یہ میری ذمہ داری رکھی گئی ہے۔ تو فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں غیب کا علم نہیں رکھتا، نہ خزانوں کا مالک ہوں، نہ میں فرشتہ ہوں۔ تو اس میں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بات کی نفی کر دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق تو وہ لوگ یہ بات جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خزانے نہیں ہیں، اللہ کے خزانے نہ آپ جمع کر سکتے ہیں، اور نہ ہی آپ فرشتے ہیں، کیونکہ ان کے درمیان رہتے تھے، فرشتوں والی صفات ان میں موجود نہیں تھیں۔ یہ جو انہوں نے مطالبات پیش کیے تھے دراصل اس حوالے سے تھے کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ ہمارے خیال میں نبی اور رسول ایسا ہونا چاہیے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کہتے تھے کہ آپ فرشتے ہیں یا آپ میں فرشتوں والی صفات کیوں موجود نہیں ہے۔ تو اس لیے، لیکن تیسری بات جو غیب کے علم کی بات ہے، وہ غیب کے علم کی بات وہ اپنے کاہنوں میں اور نجومیوں میں بھی وہ یہ بات سمجھتے تھے کہ ہمارے کاہن اور نجومی ہمیں مستقبل کا حال بتا سکتے ہیں۔ تو اور ایسی بہت سی چیزیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے، اللہ کے دیے ہوئے علم کے ذریعے سے انہیں بتائیں، جو کہ مستقبل میں پیش آنے والی تھیں ایسی خبریں۔ تو اس سے وہ لوگ یہ سمجھنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی غیب کا علم رکھتے ہیں۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس بات کی تردید کرا دی گئی کہ ولا اعلم الغیب، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں۔ تو فرمایا کہ جن کو بذریعہ وحی، یعنی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو، یا کسی فرشتہ یا رسول یا ولی کو بذریعہ کشف اگر کسی غیب کی چیز کا علم دے دیا جاتا ہے تو اسے غیب کا علم نہیں کہا جاتا، اور نہ جسے دیا جاتا ہے اسے عالم الغیب بھی نہیں کہا جاتا، بلکہ اللہ کی طرف سے یہ غیب کی چیز پر یا مستقبل میں پیش آنے والے کسی واقعے کی اطلاع ہوتی ہے، نہ کہ وہ اطلاع دینے والا ان کو اپنی طرف سے غیب کا علم بھی دے دیتا ہے۔ اللہ رب العزت عالم الغیب والشہادہ ہیں، اور اس میں ان کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو غیب کی یعنی آنے والے حالات کی خبر دی جو کسی اور کو نہیں دی تھی، تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم الغیب ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ اگلی آیت میں فرما دیا
کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا، بینا اور نابینا، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ یعنی بینا حق کو دیکھ رہا ہے، حق کے راستے کو دیکھ رہا ہے اور اس حق کے راستے پر وہ چل رہا ہے، اور نابینا دیکھ ہی نہیں رہا، تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ مراد یہ ہے کہ تمہارے سامنے اللہ کی طرف سے میری نبوت کی تصدیق کے بہت سے معجزات تمہارے سامنے دکھا دیے گئے، اس کے باوجود تم ان معجزات کی طرف سے، ان دلائل کی طرف سے، ان آیات اور نشانیوں کی طرف سے تم نے آنکھیں بند کر لی ہیں، تو تمہیں راستہ کیسے سجائی دے گا؟ کیا تم اتنی بات بھی اپنی عقل کے اندر نہیں رکھتے؟ اس سے اگلی آیت میں فرمایا گیا کہ آپ ان لوگوں کو اس قرآن مجید کے ذریعے سے، ان لوگوں کو جو آخرت میں اللہ کے سامنے پہنچنے کا، پیش ہونے کا یقین رکھتے ہیں، وہاں کے حالات ان کے سامنے پیش کر کے ان کو ڈرائیے تاکہ وہ تقوی اختیار کریں اور صراط مستقیم پر آ جائیں۔ قیامت کے متعلق فرمایا 3 طرح کے آدمی ہیں۔ ایک وہ جو یقینی طور پر اعتقاد رکھتے ہیں کہ قیامت بہرحال قائم ہونے والی ہے، دوسرے وہ جو تردد میں پڑے ہوئے ہیں، اور تیسرے وہ جو بالکل انکار کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا آپ اپنی تبلیغ اور دعوت کا جو پیغام ہے وہ ان تینوں قسم کے لوگوں تک پہنچائیے اور پہنچاتے رہیے کہ نامعلوم کب جو ہے یہ لوگ اس پر عمل کرنے پر آمادہ ہو جائیں۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ کفار اور مشرکین کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات کا مطالبہ کیوں کیا جاتا تھا؟ مفسرین نے فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار اور مشرکین کے درمیان اعلان نبوت سے پہلے بھی رہتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزات تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے بھی ظاہر ہو چکے تھے، اور اعلان نبوت کے بعد تو کثرت کے ساتھ ظاہر ہوئے۔ لیکن ان لوگوں کا یعنی کفار اور مشرکین کا معجزات کا مطالبہ کرنا کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کے لیے نہیں ہوا کرتا تھا، بلکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی میں مبتلا کرنے کے لیے ہی معجزات کا مطالبہ کیا کرتے تھے۔ قرآن مجید میں اس مقام پر اور دیگر مقامات پر یہ فرمایا گیا کہ اللہ رب العزت کو یہ اختیار ہے کہ ان کے جو مطالبات ہیں معجزات کے حوالے سے، وہی معجزات اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیں اور وہ معجزات ظاہر ہو جائیں۔ لیکن جب یہ مطالبات اور معجزات ظاہر ہو گئے اور اس کے باوجود یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، تو پھر اللہ کی طرف سے عمومی عذاب کا فیصلہ ہوگا اور انہیں نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ تو یہ فرمایا گیا کہ ان کے معجزات کے مطالبے کے باوجود اگر ان کا وہ مطالبات پورے نہیں ہو رہے تو وہ بھی در حقیقت انہی کے حق میں بات جا رہی ہے کہ وہ مطالبات پورے نہیں ہو رہے اور ان پر عذاب بھی نہیں آ رہا۔ تو اس لیے فرمایا گیا کہ ان کے معجزات کا مطالبہ کرنا یہ کوئی حق کو پہچاننے کے لیے یا قبول کرنے کے لیے نہیں ہوا کرتا تھا۔ دوسرا سوال پوچھا گیا ہے کیا نبی علم کا غیب رکھتا ہے؟ کائنات میں انبیاء علیہ السلام سے بڑھ کر اللہ کا برگزیدہ اور کوئی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ رب العزت نبی کو خود منتخب فرماتے ہیں۔ کوئی بھی کتنا بڑا ولی قطب ابدال کیوں نہ ہو اور ریاست اور عبادت اور بندگی کی بنا پر وہ نبوت کے درجے پر مقام پر فائز نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی طرف سے انبیاء علیہ السلام کا انتخاب ہوتا ہے، اور انبیاء علیہ السلام کی زبان مبارک سے جو بھی بات ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے بذریعہ وحی ان پر پہنچائی جاتی ہے، اور وہ بات آگے امت تک پہنچاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کے علم غیب میں سے اگر کچھ حصہ بطور اطلاع کے اور بطور علم کے نبی کو دے دیا جاتا ہے تو وہ علم غیب نہیں کہلاتا، اور نہ نبی وہ عالم الغیب کہلاتا ہے، بلکہ اللہ کے علم میں سے اسے ایک علم مل گیا جو کہ کسی اور کو نہیں ملا،
تو اس حوالے سے وہ غیب کا علم ہے کہ اوروں کے علم میں نہیں اور نبی کے علم میں ہے، لیکن اس وجہ سے وہ نبی عالم الغیب نہیں کہلاتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔